بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں سورہ کہف ہماری جاری ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ کہف کا چوتھا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ جاری تھا۔ اس رکوع سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا، اور نہ، تقولن، ہرگز آپ کہیں، تقول کا معنی آپ کہیں، اور نون مشدد جو ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ ہرگز اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ہرگز، تقولن، ہرگز آپ کہیں، لشیء، کسی شے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، انی، کہ بے شک میں، فاعل، کرنے والا ہوں۔ فاعل جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں لکھا بھی ایسے ہے فاعل، تو فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کہ میں کرنے والا ہوں، ذالکا، یہ، غدا، کل، کہ یہ کام میں کل کو کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ یہ جو پیچھے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، جب یہ واقعہ آپ سے پوچھا گیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل آپ کو بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے 15 دن تک وہ وحی نہ بھیجی، وحی بند رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی پورا بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ ایسے نہ کہا کریں، الا، ہاں، مگر، ان، یہ کہ یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا، مگر انشاءاللہ آپ کہہ دیں کہ میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اس طرح کہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ایسے نہیں کہنا کہ میں نے یہ کام کل کو کرنا ہے۔ اور کل سے مراد مستقبل ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی بھی کام ہو کہ ہم ایسے کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور ان کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ نے کل کو کرنا ہو یا مستقبل میں کرنا ہو، اس کے بارے میں آپ صرف یہ نہ کہیں کہ میں ایسے کروں گا، بلکہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کریں گے۔ ان، اللہ، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، جو چاہے اللہ، اللہ نے اگر چاہا تو ہم کریں گے، اللہ نے نہ چاہا تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ وذکر، اور آپ ذکر کریں، رب کا، اپنے رب کا، اذا، جب، نسیت، آپ بھول جائیں، جب آپ بھول جائیں، اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو جب یاد آیا تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیں، یا پھر جب یاد آ گیا کہ میں نے انشاءاللہ تو نہیں کہا تھا تو پھر اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں کہ اللہ رب العالمین اس غلطی کو معاف کر دیں۔ وقل، اور کہیں، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، یہ کہ وہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، نون آگے یا تھی متکلم کی، یہدینی تھا، یہ کہ ہدایت دے مجھے، ربی، میرا رب، لاقرب، جو زیادہ قریب ہو، من ھذا، اس کے، رشدا، رہنمائی کے اعتبار سے۔ آپ یہ بھی کہا کریں کہ اس بات کی امید ہے کہ میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس کام سے بہتر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، ان کی غار میں، وہ اپنی غار میں رہے۔ لبثوا کا معنی میں نے بتایا تھا کہ کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، وہ ٹھہرے رہے وہاں پر۔ پیچھے ان کا واقعہ ختم ہو گیا، اور یہ بات رہ گئی تھی کہ وہ کتنے عرصہ تک اس غار میں رہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں، ثلاثہ مئۃ، 3 سال، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، اور مئہ کہتے ہیں 100 کو، 300 سنین، سال، 300 سال، وزدادو، اور مزید زیادہ ہو گئے، 9، 309 سال تک وہ اس غار میں ٹھہرے رہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ 300 سال تھے شمسی اعتبار سے، کہ سورج کے اعتبار سے اگر گنا جائے، جس طرح اب ہمارے عیسوی سال ہوتے ہیں اور دوسرے ہجری سال، عیسوی سال جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور ہجری سال جو ہوتے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور چاند والا جو سال ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 دن کم ہوتا ہے، 10 دن کم کرتے کرتے تو پھر 3 سالوں کے بعد 1 مہینہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح 300 سال تک وہ شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے جو ہے نا 300 سال تھے، اور اگر چاند کے اعتبار سے گنا جائے تو 9 سال مزید بڑھ گئے۔ قل اللہ، قل، آپ کہہ دیں، اللہ، اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اگر یہ
پوچھنے والے سوال پوچھنے والے آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں اور بحث کریں کہ ایسے تو نہیں ہے، اتنی دیر نہیں ٹھہرے بلکہ اتنی دیر ٹھہرے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ علم ہے، بما لبثوا جو وہ ٹھہرے، جتنا دیر وہ ٹھہرے اللہ کو زیادہ علم ہے، لہو اس کے لیے ہے غیب السماوات غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، زمین و آسمان میں جتنے بھی غیب کی خبریں اور باتیں ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہیں۔ اب صر بھی ہی آپ دیکھیں اس کو، واسمع اور سنیں، ما لہم ما نہیں ہے لہم ان کے پاس، من دونہ ان کے سوا، اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو۔ آپ دیکھیں اور آپ سنیں کہ سارا کچھ اسی رب کا ہے، زمین و آسمان کے غیب اور ساری قوتیں اور طاقتیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہے تمہارا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ جب خود اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَاتْلُو اور آپ تلاوت کریں، تلا یتلو سے ہے، وَاتْلُو امر کا صیغہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، اور تلاوت ہوتی ہے پیچھے پیچھے پڑھنا، کہ آپ پر جو قرآن وحی کیا جاتا ہے جبریل امین جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے تلاوت کیا کریں، اور تلاوت کریں آپ ما جو اوحیا وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے نا، وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ اس کی تلاوت کریں، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں مبدلہ تبدیل کیا جائے گا، نہیں تبدیل کیا جائے گا بکلمات ہی اس کے کلمات کو، اللہ رب العالمین اپنے کلموں کو تبدیل نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو بتا دیا، جو حکم نازل کر دیا، اب اس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، لا مبدلہ نہیں وہ تبدیلی کرتا لکلمات ہی اپنے کلمات میں، اپنی باتوں میں، ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، ملتحدہ کوئی جائے پناہ، کوئی بچنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی چھپ جانے کی جگہ، کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی وحی کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو یہ خطاب ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی بات نہ مانی اور اللہ کی فرما برداری نہ کی تو آپ کو بچنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ اور آپ صبر کریں، آپ روک کر رکھیں، صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو، کہ اپنا جسم بھی روکنا اور اپنے جذبات بھی روکنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ وَاصْبِرْ اور آپ روک کر رکھیں، نفسَکَ اپنے آپ کو، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، یدعون جو بلاتے ہیں، جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں نا جو لوگ، اور آپ بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، جو بلاتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات صبح کے وقت، الغد غد کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور عربی زبان میں جو صبح کا کھانا ناشتہ ہوتا ہے اس کو بھی غد کہتے ہیں، کہ اکلت الغداۃ میں نے ناشتہ کیا، صبح کا کھانا کھایا، تو صبح والعشی اور عشاء کے وقت، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عشاء، عشاء اصل میں شام کو کہتے ہیں، اور عشاء شام کو کہتے ہیں، اور عشاء جو ہے وہ شام کے کھانے کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو چونکہ اس وقت مغرب کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد فوراً وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے نماز کا نام بھی نماز عشاء رکھا گیا ہے۔ بالغدات صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، جو صبح شام جو لوگ صبح شام اپنے رب کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھیں اور صبر کریں۔ یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کے چہرے کو، اللہ رب العالمین کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ ولا تعدو اور نہ آپ پھیریں، عیناک اپنی آنکھوں کو، نہ آپ پھیریں ان لوگوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان سے اپنی آنکھیں پھیر کر دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں، یا یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنا دل، اپنے خیالات ان سے ہٹا کر کسی اور کی طرف نہ لے جائیں، عنہم
ان سے، نہ آپ پھیریں اپنی آنکھیں عنہم ان سے، تریدو تو ارادہ کرتا ہے، زینت کی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، آپ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زیب و زینت کا، ولا تطع اور نہ آپ بات مانے، من اس بندے کی، اغفلنا کہ ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، واتبع اور پیروی کی ہے اس نے، ہوا ہو اپنی خواہشات کی، وکان ہے امرہ اس کا کام، فرطا اس کا کام حد سے بڑھا ہوا، فرط کہتے ہیں حد سے نکل جانے کو، کہ اس کا کام حد سے نکلا ہوا ہے۔ اس آیت کا اصل میں پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کچھ سرداران قریش، بڑے بڑے پیسے روپے والے، وہ لوگ آئے، آپ سے کہنے لگے کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تو پھر ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کا دین اسلام ہم بھی پڑھنا چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ان کو، اپنے ان صحابہ کو اٹھا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل دنیا کی لالچ تو نہیں تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے سردار لوگ اگر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے تو ان کا بڑا فائدہ ہوگا، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آئیں گے، اور ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی وجہ سے ان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اڑے رہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صبر کریں انہی لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو بلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے والے اور ہمارے ذکر سے غافل رہنے والے لوگ اگر آتے ہیں تو اسی حال میں آئیں کہ انہی غریب صحابہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھیں، اور اگر اپنے لیے وہ یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ مناصب چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھا دیا جائے، تو ایسے نہیں کیا جائے گا، آپ ایسے نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔